السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ویس الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں MEI TV۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میڈیا کے اوپر فحاشی کے اڈے کس نے کھلوائے اور کیا قیمت لی، اور ہماری جو فیوچر ہے، نسلیں ہیں، وہ کس طرف گامزن ہیں، وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو حوالہ دے دوں۔ حوالہ یہ ہے: یہ خاموشی کہاں تک، ایک سپاہی کی داستان عشق و جنون، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز۔ تو اس کا میں آپ کو جواب دے دوں: میڈیا پر فحاشی کے اڈے کس نے کھلوائے اور کیا قیمت لی گئی، اور ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ، جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر کے اندر ایسا ہی ہے۔ جنرل شاہد عزیز صاحب فرما رہے ہیں: میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں، جن دنوں میں نیب میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے۔ رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے۔ پہلی تصویر میں ہمارے معاشرے کی موجودہ دوروں کے ادوار کی پیش کی گئی۔ نیم اریان لڑکیاں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کے آنے سے ہم نے ایک نیا رنگ حاصل کیا۔ اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گئے۔ سمجھ لگ رہی ہے نا آپ کو؟ لباس بھی مزید سکڑ گئے۔ پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کی، جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا۔ جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈر گیا کہ آگے کیا آئے گا، لیکن پھر کافرستان کی رقصائیں آئیں کہ اب بھی یہ یہاں ناچتی ہیں۔ صرف اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوسات نظر آئے۔ اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئیں، جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھیں۔ پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کے عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوسات میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ مطلب کہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ آخر میں ایک اور انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم رواں ہیں۔ اسٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہے شرم سے ڈوب مروں، مگر میری حیوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دیں۔ بچپن میں سنا تھا یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی، لیکن شاید ان کا کچھ اثر باقی نہ رہا۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ جب ہم اپنا تماشا دکھا چکے اور حضرت بش اٹھ کر جانے لگے تو تمام مجمع بھی ان کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے پر پہنچ کر رک گئے، پھر ہماری طرف مڑے اور سارا مجمع بھی ٹھہر گیا۔ دانت نکال کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے، گھٹنے جھکا کر کہلے مٹکائے، دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجائیں، سر ہلا کر تھوڑا اور مٹک کر دکھایا، جیسے کہہ رہے ہوں نچو۔ سمجھ لگ گئی آپ کو؟ جس کی خوشی کے لیے ہم نے قبلہ بدل لیا، اپنی تاریخ جھٹلا دی، اپنے تمدن نوچ کر پھینک دیا، وہ بھی لعنت کر گیا۔ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کرے۔ شاہ رخ خان، امیتابھ، سلمان خان، عمران خان، یہ ہمارے ہیرو بنے۔ ٹھیک ہے۔ قوم کے درپیش مسائل کو کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ اگر کوئی دین کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، اس نے دین کی بات کی ہے۔ یہ ہمیں کوئی آئنسٹائن کی بات کرے، کوئی سیاستدان یا سائنسدان یا کوئی
ڈائلاگ بولے، ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں دکھائی گئی کہ بھئی یہ مغربی ہے، یہ انگریز ہے، آج کل بھی یہی ہے، جس کو انگلش آتی ہے وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ لائق ہے، جس کو انگلش آتی ہے چاہے اس کو اردو نہ آتی ہے، جس کو انگلش آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں اس کو انگلش آتی ہے، وہ حالانکہ لینگویج ہے انگلش، ضروری نہیں کہ انگلش آئے تو آپ ذہین ہیں، آج کل یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جس کو انگلش آتی ہے وہ بہت ذہین ہے۔ سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے، دین کے لیے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے، سمجھ گئے، اس کے لیے ہر کماش کے کرائے کے عالم لگائے گئے، کہا گیا کہ اصل دین کی راہ ایک عاجزانہ اور دبا ہوا اطاعت آمیز نظریہ دکھایا گیا جس میں ہر شخص انفرادی طور پر اللہ سے لو لگائے رکھے، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، بس اس کو دین سے بس یہی ہے، اس کو نہ یہ بتایا جائے گا کہ دین ہمیں زندگی کے ہمارے انسان کی اپنی ہر پہلو پہ دین اس کو رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہمیں بتائیں گے، کسی اجتماعی جدوجہد یا تکرار کی گنجائش نہ رکھے، قرآن کو صرف مشغلِ راہ سے ہٹا کر برکتوں کی، بس قرآن مجید پڑھو، برکت حاصل کرو، اس سے کوئی نالج نہیں لینا، سبق نہیں حاصل کرنا، صرف رٹا مار۔ جہاد کے نظریے کو اور دین کی سیدھی راہ کو شدت پسندی سے جا ملایا۔ ایک سوال ہے، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کو رپلائی کرتے ہیں۔ یہ ملک بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کی راہ کو ملا کی راہ بتایا، قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، دین کا نام لینے والے انتہا پسند، دین کی راہ چھوڑ کر دنیا داری کی سوچ رکھنے والے ہوش مند۔ یہ لکھا میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاکہ ہم آپس میں ہی جھگڑتے رہیں۔ یقیناً جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش ہی کو کہتے ہیں، تو کیا امریکہ کی سرپرستی میں یہ کوششیں دین کی راہ میں ہو رہی ہیں؟ یہ ہے مشرف صاحب کا روشن خیالی فتنہ۔ ایک چھوٹا سا پیرا ہے، وہ بھی میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ مغربی تہذیب کے بہتر سے بہتر زاویے دکھا کر یقین دلوایا اللہ کی راہ پر بدامنی، بھوک، افلاس اور گھٹن ہے، مغرب کا ساتھ دینے پر آزادی اصل، غربت کا خاتمہ، چین، سکون اور آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو مقام عزت سے گرا کر پیمانۂ ہوس بنایا۔ لیڈیز آپ کے لیے دوپٹہ اتار کر قرآن کے حکم کو کھلے منہ دھتکارا، ہر سطح پر عیاشی اور فحاشی پھیلائی، ریانی اور فحاشی پھیلائی، تاکہ دین کو تنگ نظری تصور کیا جائے اور لوگوں کو ذات خیالی کی طرف راغب کیا جائے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ جو لڑکیاں کہتی تھی مار روڈ پہ، پاکستان میں کسی کو بھی عزت دار نہ چھوڑا، سب کے منہ پر کالک مال دی تاکہ کوئی بولے نہیں۔ یہ تھی گھر کی کہانی۔ یہ جو میں نے پڑھا اس کتاب سے، ویسے تو یہ سن کر تو انسان کی 14 طبق روشن ہو جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ پلان تھا، لیکن ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ لاسٹ میں نے کہا نا کہ سب کے منہ میں کالک مل دی ہے، یہی اس کا، تاکہ کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ ہر ایک بندہ رشوت لیتا ہے، وہ دوسرے کو کیا کہے گا کہ یار رشوت نہ لیا کرو، کیونکہ اگر کسی کو کہے گا وہ کہے گا تم نہیں لیتے۔ سب کے منہ میں کالک مل دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت۔
السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔